بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات آپ مومنین اور طلاب کرام کی خدمت میں قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 187 اور آیت نمبر 188، ان دو آیات کی میں نے تلاوت کی، اور معمولاً مجالس ترحیم میں جو کسی فوت شدہ عزیز مرحوم کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، ان مجالس میں معمولاً جن آیات سے بات کا آغاز کیا جاتا ہے میں نے نہیں کیا، اس لیے کہ یہ مکان مقدس، یہ حوضہ علمیہ، جامعۃ المنتظر، یہاں پر آنا اور یہاں پر آنے کی توفیق ملنا وہ گویا کہ تقاضا کر رہا تھا کہ یہاں پر ایسی بات کی جائے کہ جو سب سے پہلے خود بات کرنے والے کے لیے، بندہ حقیر کے لیے، اور اس کے بعد تمام کے لیے، خاص طور پر طلاب عزیز کے لیے، وہ انشاءاللہ چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری جرأت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میری کوئی حیثیت ہے کہ میں نصیحت کے طور پہ کوئی بات کر لوں، میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نصیحت ہو نہیں سکتی، تو ایک ایسا موضوع جس کی طرف آج کے اس پرفتن دور میں توجہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب تک وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ دین پڑھ رہے ہیں،
یا دین کی تبلیغ کرتے ہیں یا کریں گے، انشاءاللہ ان کی اس نقطے کی طرف خاص توجہ، کیونکہ محفل میں، مجلس میں بزرگ علماء کرام موجود ہیں، تو میں ان سے پیشگی اپنے چھوٹا ہونے کی نسبت سے معذرت خواہی، عذر خواہی کرتا ہوں کہ یہ چند باتیں کرنے کی ان کے سامنے جسارت کر رہا ہوں، انشاءاللہ کہ مجھے معاف فرمائیں گے، اور اگر کوئی کمی بیشی غلطی ہو تو حتماً اصلاح فرمائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد صرف ان لوگوں کی ہدایت پر رہنے کی ضمانت، گارنٹی دی ہے کہ جن کا دو چیزوں کے ساتھ تمسک ہو، ایک نہیں، دو چیزوں کے ساتھ جن کا تمسک ہو، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری چیز ثقلین میں سے اللہ کے نبی کی عطرت، ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ میں اپنی تعبیر میں اسے یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمان ارشاد فرمایا ہوگا تو باقیوں نے جو وہاں موجود ہوں گے انہوں نے تو سنا ہی ہوگا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ان سے زیادہ ابلیس نے اسے سن لیا تھا۔ اتنی انہوں نے نہیں توجہ دی اس فرمان پر، امت کی تاریخ بتا رہی ہے، ثقلین کے ساتھ رویے پر، اہل بیت کے ساتھ رویہ کیا رہا ہے، ابھی محرم اور سفر اسی لیے ہی آپ برپا کریں۔ لیکن اس عذاب میں ایک اور مظلومیت کے اضافے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے قرآن کی مظلومیت۔ اس پر بھی شعراء کو چاہیے کہ نوحے لکھیں، اور نوحے لکھیں کہ عجیب امت ہے جس کو ان کا نبی دو چیزیں دے کر گیا، اس نے دونوں کے ساتھ ظلم کیا، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو سب سے بہترین امت سمجھتے ہیں۔ ضمناً عرض کر دوں، یہ جو بہترین امت کا بھی لقب ہے یہ قرآن میں دیا گیا اس امت کو، لیکن مفت میں نہیں دیا گیا۔ اللہ کوئی چیز مفت نہیں دیتا۔ 110 نمبر بھی بڑا اچھا آیت کا، سورہ آل عمران کی نمبر ہے، آیت نمبر 110، وہاں پہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کاش کہ اللہ آگے بات ہی نہ کرتا تو موجیں لگی رہتی، لیکن اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی تمہاری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کرتے ہو اپنے آس پاس جس معاشرے میں تم رہتے ہو، وہاں پر اگر گمراہیاں ہو رہی ہو، منکرات ہو رہی ہو تو تم چپ نہیں رہتے، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ میں برائیوں پہ چپ بھی رہوں اور کہوں کہ میڈم میرے گلے میں لگا ہوا ہے بہترین امت ہونے کا۔ اللہ کے رسول کے اور اہل بیت کے بعد جو غریبوں نے محنت کی ہے اس دین کی شکل بگاڑنے کی، وہ یہ ہے کہ جن مقامات کی شرائط اللہ رسول نے بتائی تھی ان مقامات کو ہم نے مفت تقسیم کرنا شروع کر دیا، ان مقامات کو ہم نے مفت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔
میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے، سخت بات ہے لیکن توجہ سے سنیے گا، اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میری اصلاح کی آپ سمجھے جہاں پر، تو آپ کو اوپن وہ ہے کہ آپ مجھے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر غلط کہہ دیا. میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں. اگر حدیث کا بیان، شعر و شاعری تو آپ چھوڑ دیں. ابھی آغا فرما رہے تھے کہ علماء کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ مقصر ہونے کا الزام ہوتا ہے. لگتا رہے. میرے مولا نیز البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں وہ رسوائی نہیں ہے جس کے بعد اللہ کے پاس دائمی عزت ہو. اگر آپ حق بات کر رہے ہو تو ساری دنیا برا بھلا کہے، اور وہ عزت اور وہ نام نہیں ہے جس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دائمی رسوائی انتظار کر رہی ہو انسان. اتنی بڑی تعداد تھی جس مولا کا آپ نام لیتے نہیں تھکتے، ان کو اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے. حدیث کا بیان، کیونکہ دینی درس گاہ عرض کر رہا ہوں، حدیث جس نے، شعر و شاعری اور باقی چیزیں تو دور ہے، بزرگوں کے خواب اور فلان جو سٹوریاں بیان ہو رہی ہوتی ہیں، اگر حدیث بھی بیان کرنی ہے تو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی کتاب کی آیات کو مد نظر رکھے بغیر حدیث بیان کی جائے. کیونکہ ائمہ اہل بیت کے فرامین سبھی موجود ہیں. فاتقوا اللہ ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا. اللہ سے ڈرو اور مت قبول کرو ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات جو ہمارے رب کے قول کے خلاف ہو. یہ ایک مثال دینے لگا ہوں، اگر غلطی ہو تو اصلاح کر دیجیے گا. یہ حدیث شیئر کی گئی، اور یہ پاکستان کا، لاہور کا نہیں ہے، ایک پاکستان کا بڑا معروف مدرسہ ہے، میں نام نہیں لیتا، ظاہر ہے مناسب نہیں، وہاں سے حدیث شیئر ہوئی. اب حدیث سنیں. اس کے اوپر ہیڈنگ یہ دی ہوئی ہے انبیاء کے ہمراہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے. یہ ہیڈنگ ہی قرآن کے خلاف ہے. آپ کو کوئی حدیث بیان کرے فلان کام کرنے والا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اگر آپ نے قرآن مجید کو سنجیدگی سے دیکھا ہو، سادہ ترجمے کی حد تک آپ کا دماغ کبھی قبول نہیں کرے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں مفت چیزوں کے بانٹنے کا سیزن ہے نا، تو ہر چیز بغیر حساب کے آپ کو میں یہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں تو بزرگان نے حدیث بیان کی، اور ہوگی کتاب میں ہوگی. لیکن قرآن میں کیا ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو منبر پہ بیٹھ کے دین بیان کر رہا ہے وہ چاہے شعر پڑھے، چاہے کسی بزرگ عالم کا قصہ بیان کرے، چاہے کوئی حدیث بیان کرے، اس کو حق نہیں حاصل جب تک وہ یہ دیکھ لے جو موضوع پر میں بات کرنے لگا ہوں اس موضوع پر اللہ کی کتاب نے کیا رائے دی ہے اور اللہ نے کیا بات کی اس پر. تب ہوگا تمسک ثقلین سے، ورنہ قرآن صرف چومنے اور ختم پڑھنے کی حد تک رہ جائے گا، جیسے کہ رہ گیا ہے. قرآن کی حیثیت پتہ کیا ہے؟ جیسے بعض خاندانوں میں گھر کے ایک کمرے میں ایک باپا بٹھایا ہوتا ہے، دادا ابو، اس سے تھاپڑا لیتے ہیں، برکت لیتے، دعا لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں سانو آپ کی کچھ نہ کوئی شے منگی نہ ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ ہم آگے بڑے مصروف لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بولنا نہیں، صرف برکت چاہیے. دادے سے متھا چکوایا، دادے کے ہاتھ پہ جناب بوسہ دیا، دادے سے برکت لی، دعائیں لی، لیکن دادا گال نہیں کرنی. قرآن کو یہ دادا بنا کے رکھا ہو. 1400 سال کا بڈھا تینوں کی پتہ آج کی میں زندگی گزرنی، لہذا ان میں تمیز بناؤ، اندیا کرو، کرو او کام نہ کرنا. اس لیے میں کہہ رہا تھا حدیث ثقلین وہاں پر موجود لوگوں نے سنی یا نہیں سنی؟ ابلیس نے سنی. اس نے کہا میں بھی موت نہیں گا، نہ میں تھانو قرآن صحیح طرح عمل دینا قرآن، نہ تھانو اہل بیت عمل دینا، میرا بھی نام ابلیس ہے.
اور وہ کامیاب ہے. آپ امت کی حالت دیکھیں، مجموعی طور پر وہ کامیاب ہے. اہل بیت کی تاریخ اور قرآن مجید کی تاریخ بھی اور موجودہ حالات. حدیث یہ غور سے سنیں. اب دیکھیں کہہ رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جو محتاط علماء ہیں جب ماہ رمضان میں تقریر کریں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے، رسول پاک نے فرمایا. یعنی میں نہیں پیاتا ورنہ روزہ باطل ہو جائے. جب تک پتہ نہ ہو کہ واقعی رسول نے فرمایا یا نہیں، تب تک عالم احتیاط کرتے کہ روزہ ہی نہ ٹوٹ جائے کہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا کی واحد کتاب جس کے بارے میں جس کی بات کرتے ہوئے بتاتے ہوئے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فلان کتاب میں لکھا ہے، ڈائریکٹ کہو اللہ نے فرمایا ہے. وہ واحد کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری کوئی کتاب ہے کوئی نہیں ایسی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجلس نہیں، یہ درس ہے. ویسے بھی ایک بندے نے میری کسی مجلس کے نیچے تبصرہ کیا تھا، شیعہ قوم اس دھوکے باز سے ہوشیار ہو، یہ مجلس کی آڑ میں درس قرآن دیتا ہے. کیسا دھوکہ ہے؟ الحمدللہ میں بڑا زبردست دھوکے باز. آپ اس کی دیکھیں کس نے اس کی فکر کی تربیت کی ہے، جس کو لگ رہا ہے درس قرآن مجلس نہیں ہوتی. ویسے کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے. جب قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہے تو پھر قرآن اوپرا کیوں لگتا ہے؟ یہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نا جو اس کرسی پہ بیٹھتا تھا کہ تو دین کا ٹھیکیدار بڑھے ہیں، تو بتا تیرے سننے والوں میں یہ فکر کہاں سے آئی تھی کہ انہیں قرآن کی آیات اوپری لگتی تھی اور تیری بڑھ کے بڑی ان کو پیاری لگتی تھی، تیری خطابتی نکتے بڑے پیارے لگتے تھے، میری آیات کا ان کو مزہ نہیں آتا تھا. یہ کس نے تربیت کی تھی؟ اب سنیے یہ حدیث کے عنوان سے لکھا ہوا ہے کہ بے شک طالب علم خوش نو طالب علم، شوہر کی اطاعت گزار زوجہ اور والدین کی فرما بردار اولاد، انبیاء کے ہمراہ، نبیوں کے ہمراہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. آپ کو سبحان اللہ. غلط بات ہے. کیوں غلط بات ہے؟ قیامت کے دن حساب کتاب کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اللہ پوچھنا ہے آپ کی کر کے آئے تو قرآن تو کہہ رہے میں تے اپنے نبیوں بھی پوچھے بغیر کوئی نہیں جاوت ہے. سنیں سورہ مبارکہ اعراف، ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. سورہ مبارکہ اعراف کی یہ آیت نمبر 6. ذرا طلاب کو تو پتہ ہے جنہوں نے ماشاءاللہ صرف تو ابتدا میں پڑھ لی ہوتی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اس کا قبلہ شیخ محسن علی نجفی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 6 ہے سورۃ الاعراف کی. پس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں گے. تو قرآن کہہ رہے ہر صورت تاکید کے ساتھ، نون تاکید ثقیلہ، جن کی طرف نبی بھیجے ہم حتماً ان سے سوال کریں گے. کون بغیر ساتھ پہ جائے گا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یہاں کام پھنس جاتا ہے. وہ پچھلے حصے پہ تو کوئی کہہ دے کہ جناب قرآن کی بات کو اس حدیث میں قید لگا دی ہے، میں سارے کو پوچھے گا کہ ان نہ کوئی بھی پوچھے گا. جس طرح خطیب کہتے ہیں تو نعرہ مارتے تو بے حساب ہی بڑھ جائے گا جنت. یہ بات کا حساب کوئی نہیں ہے، آگے حساب ہونا ہے. گل کرنے والا بے حساب ہے. اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اب توجہ کریں. پہلا حصہ کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے ہم حتماً سوال کریں گے.
اس کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث آئی اور اس میں آ کے قید لگا دی، بھائی سب کو سوال ہونا ہے، تو جو بیوی اطاعت گزار ہے اس کو کوئی نہیں ہونا، طالب علم تو کوئی نہیں ہونا، اور سوال کس سے نہیں ہونا؟ جناب والدین کے فرما بردار سے۔ قید لگ گئی۔ یہ اگلے حصے کا کیا کرے؟ اگلا حصہ تو کہہ رہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جو رسول ہم نے بھیجے تھے حتماً ان رسولوں سے بھی ہم سوال کریں گے۔ میں جیڑی ذمہ داری تھوڑی لگی آئی تو سر کیتی یا نہیں کیتی؟ تو جب رسولوں سے بھی سوال ہونا ہے تو دوسرے کسی کو کھیت کی مولی نہیں ہے کہ آپ کے میں بغیر حساب کے بڑھ جانا۔ لہٰذا آپ جب بھی سنو بغیر حساب کے آپ کو کوئی جنت میں گھسا رہا ہے تو اس سے کہے ہاتھ کھولا رات بابا قرآن بھی تھوڑا جا دیکھ رہا۔ یہاں پہ کیا لکھا ہو؟ اس کی مثال دوں آپ کو قرآن سے۔ حضرت عیسیٰ کی قوم نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ بنا دیا، یہ قرآن نے بتایا ہوا۔ اس واردات میں حضرت عیسیٰ کا اپنا کوئی قصور ہے؟ نہیں ہے نا؟ لیکن قیامت کے دن کیا ہو؟ سورۃ المائدہ کے آخر میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو لوگوں کیا سی؟ عیسیٰ نے تو نہیں کہا، لیکن اللہ اپنی عدالت میں عیسیٰ کو حاضر کرے گا، آ کے جواب دو اپنی امت کے کرتوتوں کے۔ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ بتا، تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بناؤ، جواب دو۔ تو یاد کہ عیسیٰ صاحب شریعت نبی، مردے زندہ کرنے والا، انوکھی دیون والا، معجزے بھی کھاون والا، عدالت کلا کام بھی کوئی نہیں سو کیتا، کام بھی کوئی گڑبڑ نہیں کیا۔ اللہ کی عدالت بڑی سخت ہے۔ وَيَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ، جس دن اللہ رسولوں کو اکٹھا کرے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، ان سے کہے گا کیا جواب دیا تھا لوگوں نے تم؟ اسی سوال جواب کو حساب کتاب کہتے ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ جیسے صاحب شریعت کو، جو اس نے کیا بھی نہیں ہے گناہ، اس کے لیے اللہ کچہرے میں بلا کے اس سے کہہ رہا ہے کہ 10 مہینوں تو اکھے لوگن، حضرت عیسیٰ کہے گے پروردگار وہ بات میں کیسے کر سکتا تھا، مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، جس کا کرنے کا مجھے حق ہی کوئی نہیں تھا۔ اور پھر ادب سے فرمائیں گے ان كنت قلته فقد علمت، اگر میں آکھیا ہوئے تو ہے پروردگار تینوں تو پتہ ہی ہونا ہے۔ ادب ہے کہ میں نے نہیں کہا، لیکن اگر میں نے کہا میں تو غلطی کر سکتا، تو نہیں کہا، تیرا علم تو نہیں کر سکتا۔ ادب دیکھیں، یہاں پہ تو پیروں کے فضائل ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا جھگڑا کر کے اپنے مرید چھڑا کے جنت میں لے کے جا رہے ہو۔ اتنے فراڈیوں نے کس سے گھڑے اپنی مارکیٹ بنانے کے لیے۔ پیر صاحب دے مرید نو عذاب ہو رہے قبر ہے، اونا مریداں نو کے پیچھے بیٹھ جاؤ میں مرید چھڑا لوں۔ پھر جناب بعد مریدوں کو فرمایا کہ میں نے فرشتوں سے کہا انہوں کیوں پہ مار دے ہو؟ فرشتوں نے بتایا کہ بڑا گندا بندہ، کہہ رہے تھے پیر بے ایمان کو کوئی پوچھے تیرا مرید ایڈا گندا ہے کیوں؟ تیریاں جو اتنی کرامات ہے کہ ایڈے گندے مرید تو پالے کیوں؟ انہوں نے کہا میں انہوں نے کیا جتنے بھی گندے ہیں یہ ہزاروں لوگ بیٹھ کے آج سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں ان سٹوریوں پر، کیونکہ اللہ کی کتاب سے دور ہے۔ یہ جھوٹ کا گندا بازار چلتا اس لیے کیونکہ اللہ کی کتاب سے دور ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہتا ہے میں فرشتہ کو کیا کہ چھڑ دو، انہوں نے کہا سانو اللہ تعالیٰ نے آخیا نہیں چھڑنا، بڑا گندا ہے۔ تو میں کیا میں سے لیتے بیٹھا تسی جاؤ تو اللہ کو پہنچ کے آؤ، بھائی پہلے سفارش فلانا پیر کرتا پہ میرے مرید چھڑ۔ فرشتے گئے واپس آئے، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے پیر کا بڑا احترام ہے، ساڈا بڑا نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، لیکن اے بڑا گندا ہے، علم ہی چھڑ۔ اور ذہن تیار ہو کہ مڑ جاؤ، میں بیٹھا۔ ایک باری فرشتے گئے، دوئی باری گئے، ترے باری، تھلو مجمع ہو سبحان اللہ۔ خاص طور پہ جڑے چور بیٹھے ہوئے بے ایمان وہ ڈھیر سبحان اللہ کر دیں، حرام کھوپیاں تے بخشیمن کا طریقہ دس دے پہ۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اسی طرح جتنے مفت میں جنت بانٹتے ہیں نعرہ حیدری، مولا علی قبر چوڑا تو بھاوے تو چور ہے بھاوے ڈکے، یہ زبان سے نہیں کہتے لیکن مراد یہی ہوتی ہے مولا علی ہونا تے انہوں تھوڑا ہاتھ پھات کے لے جانا۔ میں یہ کہتا ہوں مولا علی ہونا تے مولا علی فرشتہ وقت تجھے سیٹ پہ ہو جاؤ، پہلے میں لتر مارنے لگا، کیونکہ یہ بےمان بندہ نام میرا لیتا تھا، مجھے بدنام کیا اس پہ۔ ہم تمہیں بتا کے گئے تھے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمیں ماننے والے دعویٰ کرنے والوں ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، اپنے کرتوتوں سے ہماری بدنامی مت کرنا۔ اے پہلے میں لتر مادن آئیں گے مولا، بے فکر رہے۔ یہ سارے تلخ پھل کس چیز کے ہیں؟ حدیث ثقلین میں سے ایک حصے کو کاٹ دے اور صرف چمڑ واسطے رکھے والے تو ختم واسطے۔ پیر نے پھر فرشتوں سے کہا جاؤ، کوئی 7-8 بار فرشتوں کو دوڑے لگوائی، آخر میں فرشتوں نے کہا جی اللہ پلاندا ہے میں ہی زید چھاڑ دے دوں۔ اب یہ پیر کی حالت ہے۔ اب ذرا آئے سورہ مبارکہ ہود میں 950 سال اپنی قوم میں رہ کر خدمت کرنے والا، اللہ کی خاطر اپنا مذاق بنوانے والا، اپنی قوم کی ہاتھوں دھکے کھانے والا حضرت نوح، پتر ڈوب رہا ہے، بیٹا ڈوب رہا ہے، بڑے ادب سے اللہ سے خطاب فرمایا یا رب ان ابنی من اہلی، اے میرا پتر میرے اہل بیت چوں، یہ بھی نہیں کہا چھاڑ دے ہو میرا پتر ہے، میں 950 سال سروس کیتی ہے، تسی میرا ہی پتر پتی کھلے، احتجاجتی ہے۔ قرآن کی سٹوریوں میں اور یہ من گھڑت بے ایمانیوں میں کتنا فرق ہے۔ ادب دیکھیں، کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، فیصلے تیرے ہی ٹھیک ہوں گے۔ پیر کا لہجہ اور نبی صاحب شریعت کا لہجہ چیک کر۔ آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کوئی نہیں چل رہا تے آج تو بعد اپنے پتر دے بارے سے میرے کا گال بھی نہ کرے۔ جس بات کا نوح آپ کو نہیں پتا مت بات کرو، میں مت سوال کرو مجھ سے۔ انی اعدک ان تکون من الجاہلین، میں اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں جاہلوں میں سے مت ہو جانا۔ حضرت نوح پتر بول گیا آپڑی پہ گئی۔ قرآن یہ ہے، اتیان نہیں پائی ہوئی سارے، جو میرے دادا کو خواب آیا وہی جنت سے بڑھ گیا، وہ سب کہ اے کھوڑ دے یہ تو بڑھ کے نکلی تو جنت سے بڑھ جا سکتا۔ میری پنجابی اور کتنی، وہ جب زیادہ جذباتی ہوتا تو پھر میرا چینل پنجابی بھی چل جاتا۔ تو اب کوئی کسی کی سٹوری سنائے، یہ یاد رکھے میرے مولا نے فرمایا ہے، اللہ نے یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، میں نوٹ کافی چیزیں کر کے لایا ہوں، پتہ نہیں کتنی میں بیان کر پاؤں گا۔ یہ خطبہ نمبر 181 ہے، مرکز افکار اسلامی والوں نے جو نہج البلاغہ چھاپی ہے اس کا خطبہ نمبر 181 ہے۔ میں مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ ان کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں ان کا ترجمہ کیا بیان کر رہا ہوں۔ قرآن اچھائیوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا، بظاہر خاموش اور بے باطن گویا بولنے والا، اور مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے کہ جس پر عمل کرنے کا اس نے بندوں سے عہد لیا۔ بیان کون کر رہے ہیں؟ باب مدینہ العلم۔ اس پر عمل کرنے کا، میرے دادے کے خواب پہ عمل کرنے کا اللہ عہد کوئی نہیں لیا، قرآن پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ کوئی بندہ قیامت کے دن اللہ پوچھے اے تو کیوں کرتا ہے؟ جی میرے دادے کو خواب میں چاہیے فلانی شخصیت۔ اللہ کہے تو تیرا دادا دو میں فارغ ہو، جو فارغ نہیں ہے وہ میرا قرآن ہے۔ وہ یہ مولا فرما رہے ہیں اس پر عمل کرنے کا بندوں سے عہد لیا ہے۔ اور ایک سلوات پڑھیے گا محمد والے، اور اس کے نور کو اللہ نے کامل فرمایا۔ سوال کرتے کرتے پھر مولا فرماتے جان لو، غور سے سنیں، کہ اللہ نے اپنی رضا اور اپنی ناراضگی
اپنی کتاب میں قرآن میں بیان کریں۔ کیسے؟ پچھلی قوموں کی خرابیوں کا ذکر کر کے۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ پرانی قوموں کی داستانیں، وہ اللہ نے کیوں سنائی ہے؟ تاکہ وہ پڑھ کے بندہ یہ جان لے کہ کن باتوں پر اللہ ان قوموں سے ناراض اور غضبناک ہوا تھا، اور پھر وہ والی بات اور حرکت یہ قرآن پڑھنے والا نہ کرے۔ تو میرے مولا کی تعبیر کیا ہے نہج البلاغہ کے خطبے میں؟ فرمایا جان لو کہ اللہ ہرگز تم سے کسی ایسی چیز پر راضی نہیں ہوگا جس چیز پر تم سے پچھلوں سے ناراض ہوا ہے۔ تو ہم دیکھیں قرآن میں کیڑیے گلوں کو اللہ ناراض ہو جائے، کون کون سی باتوں پر اللہ ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے 100 دلیلیں بھی گھر کے وہی بات بنا لی ہے آج، تو اللہ کی کتاب میرے خلاف گواہی دے دی، مت بولیے اللہ اس بات پہ ان سے ناراض ہوا، انہوں نے بھی دلیلیں گھڑی ہوگی، تو بھی حرکت مت کر۔ اور جب توجہ سے قرآن کو پڑھا جائے گا آپ دیکھیں گے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آج مسلمانوں میں گھس گئی، وہی نظریات جن پر اللہ نے پچھلوں سے کہا کہاں سے لے کے آتے ہو، کون سی کتاب سے پڑھ کے آتے ہو؟ اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو حدیث ہے، حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا جو آپ کو سامنے عرض کیا کہ خلاف آیت قرآن ہے، اللہ کہہ رہے میں تو عیسیٰ سے بھی پوچھوں گا کیوں تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کے بارے میں یہ غلط کرو۔ اور سنیے اہل بیت اطہار کی روایات میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کو آ کر کسی نے خبر دی کہ فلان شخص احرام کا تلبیہ جب پڑھنے لگا ہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک، وہ اللہ کی جگہ آپ کو لبیک کہا اس نے۔ روایت کے لفظ ہے، امام بات سنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور سجدے میں گر پڑے، اس پہ اکتفا نہیں کیا، اپنے سینے کو زمین کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی لیٹ گئے منہ کے بال زمین پہ۔ اور وہ راوی کہتا ہے جب اٹھے امام تو میں نے دیکھا کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہوئی ہوئی ہے اور انگلی ہلا ہلا کے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے امام سے کہا کہ مولا آپ نے تو کچھ نہیں کیا، تو اس بدبخت نے کیا ہے، اس نے آپ کے نام کا تلبیہ پڑھا، آپ نے تو نہیں کیا۔ امام نے، چونکہ امام قرآن سے جدا نہیں ہے نا، امام نے بات کی کہ اے فلان، اگر جو حرکت مسیحیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کی، اگر عیسیٰ اس پہ چپ ہو جائے تو اللہ کا حق ہے عیسیٰ کو اندھا بھی کر دے، عیسیٰ کو بہرا بھی کر دے، اور اگر جو حرکت اس نے کی اگر میں چپ ہو جاؤں کہ وہ کردہ پہ مجھے کیا پرواہ، تو اللہ کا حق ہے کہ مجھ جعفر صادق کے کان بھی چھین لے اور آنکھیں بھی چھین لے، مجھے اندھا بہرا کر دے، میں چپ نہیں رہوں گا۔ اور امام نے فرمایا اللہ کی قسم، اس کذاب نے جو میرے بارے میں بات کی ہے، قیامت کے دن اللہ مجھے روک لے گا اور پوچھے گا تو نے کہا تھا اس سے؟ تو حساب تو ان کا بھی ہونا ہے جو انہوں نے نہیں کیے، پچھلوں نے کرتوت کیے، اس کے بعد کسی کی مجال ہے کوئی کہ بغیر حساب کی جگہ تک بڑھ جائے گا۔ جنہوں نے یہ باتیں بنائی ان کو قرآن یاد ہی کوئی نہیں تھا کہ خلاف قرآن باتیں کرتے گئے۔ اللہ تو عنوان ہی یہ دیا ہوا ہے انبیاء کے ساتھ بغیر حساب کے جائے گا، تو قرآن تو بڑا کلیئر کہہ رہا ہے کہ میں تو نبیوں سے بھی سوال کروں گا۔ نبیوں نے تو گناہ بھی کوئی نہیں کیا، ساری عمر خدمت کی، پچھلی قوم نے الٹے کرتوت کیے، اللہ پھر بھی ان کو روک کے کہے گا تم نے کہا تھا ان کو۔ ان آیات قرآن کا کیا، اس لیے اللہ کے نبی نے اور ائمہ اہل بیت نے کیا فرمایا، کتنا ضروری ہے عوام ہے، خاص طور پر طلاب، ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اتنا قرآن سے مانوس ہو کہ کوئی آیت ان کے لیے اجنبی نہ ہو۔
آپ اور کچھ نہ کریں قرآن کے ساتھ، صرف بار بار پڑھتے رہے۔ وہ روش جو میرے مولا صادق علیہ السلام نے ریکمینڈ کی ہے، بہت روایات ہے، ایک روایت یہ ہے کہ قرآن اللہ اور بندے کا عہد نامہ ہے، آپس میں عہد نامہ، اور مومن ایک مسلمان انسان کو زیب دیتا ہے کہ اس عہد نامے کو دیکھتا رہے اور ہر روز اس کی 50 آیتیں پڑھے۔ پڑھے یہ نہیں، عہد نامے کو کس طرح پڑھتے ہیں، سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو آپ نے 1 کروڑ کی زمین بیچنی ہو تو آپ کو کوئی ایگریمنٹ لکھ کے دے دے، اس کو پڑھیں گے یا چوم کے رکھ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ تمیز بنا کے رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے بیچ میں آپ کے ساتھ کسی نے فراڈ کر دیا، پڑھیں گے اس کو اور سمجھ کے پڑھیں گے۔ لیکن جس کو اللہ نے، جس کو ائمہ اہل بیت نے اپنے اور بندوں کے درمیان عہد نامہ قرار دیا، وہ سیاڑے عہد نامہ پڑھتے ہی کوئی نہیں، اور اگر پڑھیں بھی تو اس طرح نہیں پڑھتے کہ پتہ چلے اللہ نے تقاضے کیا کیے۔ مولا پھر بغیر حساب میں جنت اخبار دے رہا ہے لارا حیدری، پتہ سوری کوئی نہیں، نہ بولنے والے نہ سننے والے۔ دنیا کے لیے ہر روز سکول جا رہے ہوتے ہیں، ساڑھے بچے کا مستقبل روشن ہو، ٹیوشن لاؤ، نمبر چنگے آوے، اللہ کا دین بغیر حساب کوئی دب دے۔ کتنا رہنا دنیا میں اور کتنا رہنا آخرت میں۔ اللہ کے دین کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ۔ میں نے جو شروع میں آیات پڑھی تھی وہ تلاوت کروں، آپ کی ذہن تمام کروں۔ فارمولہ یاد رہے کہ اللہ، اب یہ جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں یہ علماء یہود کے بارے میں، علماء یہود اور بیچ میں علماء نصارہ کو بھی شامل کر لیں جنہوں نے اپنی قوموں کو گمراہ کیا ہوا تھا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دی تھی۔ الفاظ پہ غور کیجئے، اور میں پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، جب یہ آیت اتری خطاب یہودیوں کے علماء سے تھا، اور آج یہ ہم سے ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اب اس آیت کا خطاب ہم سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ حرکت کرے تو وہ بھیڑے اور ہم کرے تو چنگے۔ کوئی بات مولا کی کہ تم سے کبھی کسی ایسی حرکت پہ اللہ راضی نہیں ہوگا جس پر تم سے پچھلوں سے ناراض ہو چکے۔ اللہ کا سب سے ٹاپ پر تقاضا کیا ہے؟ ایک عالم سے، ایک دینی طالب علم سے۔ سنیے یہ آیت نمبر 187 187 سورہ آل عمران۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور جب اللہ نے میثاق لیا، میثاق کا معنی آپ کو پتہ ہے، پکا ایگریمنٹ ہے تو اسے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جب اللہ نے میثاق لیا کن سے؟ الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی۔ اللہ نے ڈائریکٹ لفظ عالم استعمال نہیں کیا یہاں پہ، فرمایا جن کو کتاب دی گئی تھی، جب اللہ نے ان سے یہ میثاق لیا۔ کیا میثاق لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ یہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے تم ضرور بالضرور اس کتاب کو لوگوں کو بیان کرو گے۔ اپنے شرکل مت سنانا، اللہ کی کتاب بیان کرنا۔ آپ دیکھیں واقعات کربلا، ایک شیعہ بچہ ہوش سنبھالنے کے بعد کچھ بڑا ہوتے تک اتنی بار سن لیتا ہے کہ اسے کربلا یاد ہو جاتی ہے، لیکن بڑا بڈھا ہونے تک بھی اتنا قرآن نہیں سنتا کہ اسے قرآن کی باتیں یاد ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے حدیث ثقلین نہیں ہے مجالس میں، ورنہ خدا کی قسم جیسے کربلا یاد ہے ساری، قرآن مجید بھی پورا بغیر عربی میں رٹا لگائے حفظ کیے سارا کا سارا قرآن بھی معلوم ہوتا۔ جہاں بھی قرآن کی بات ہوتی بندہ فوراً بولتا قرآن اینج نہیں، اینج لکھے ہوئے، لیکن نہیں ہے۔ جب اللہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان سے میثاق لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم یقیناً اس کتاب کو بیان کرو گے لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یہ تاکید ہے، اور اسے نہیں چھپاؤ گے۔ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ ایگریمنٹ اللہ کا کس بات پر ہے؟ کیا بیان کرنا تم نے؟ اللہ کی کتاب۔ اب اگر میں دینی طالب علم
میری تقریروں میں، میری مجالس میں، میرے درسوں میں اللہ کی کتابوں شروع ہے جیڑی ایک عید پر دن برکت واسطے تو اس کو بعد بول نہیں جانتا کہ کی بات چکنا بعد اپنے جڑے نقطے تیار کیتے ہوتے نعرے مرامن والے وہی لگے رہتے ہیں کیونکہ آیتوں پہ گھٹ ہی نعرے لگتے ہیں۔ تو میں اگر نہیں کروں گا تو یہ والی آیت اسی طرح میرا گریبان پکڑ رہی ہے جس طرح یہودی علماء کا اس زمانے میں پکڑ رہی ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے نہیں چھپاؤ گے۔ اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے، جب یہ میثاق میں نے لیا اہل کتاب سے، انہوں نے کیا کیا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور نہ چوک کے اپنے پیچھے ساتھ چھڑے، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پس پشت، اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ کیوں ڈالا؟ نوٹوں کے لیے، پیسوں کے لیے۔ انہوں نے کیا کہ اے جے اللہ دی کتاب سیدھی سیدھی دسیے تو مجلس لگنی کوئی نہیں، جدر تک بیچ میں لون مرچے نہ ہو، خوابوں خیالوں والی چسکے نہ ہو تو کام تو خراب ہے۔ تو انہوں نے پھر بیچ میں لون مرچے ڈالنی شروع، وہ اتنی ڈالی کہ آہستہ آہستہ کتاب غائب ہی ہوگی، وہی دادا بن گئی جو کمرے میں بیٹھا ہوتا۔ شروع میں دادے ہوا کہ جناب پڑھی جائے گا تو میں شروع کروں، اس کے بعد دادے کے بھی خلاف گلا کرتے رہے۔ کیوں یہ کام کیا ان لوگوں نے؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے اس میثاق کو نبھانے کے عوض انہوں نے دنیا کا ثمن قلیل خرید لیا، دنیا کے مال قلیل کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ اللہ ثمن قلیلا کیوں کہتا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں قلیل کہتا ہے، ورنہ کہتے ابھی تو فیسیں ماشاءاللہ بڑی بڑھ گئی، آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ، اللہ نے سبب بھی بتا دیا کیوں چھوڑی اللہ کی کتاب کا بیان کرنا، کیونکہ اس کے بیان سے یہ والا ہدف حاصل نہیں ہو رہا تھا، مال ملنے والا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے، خریدی ہے، کتنی گندی چیز ہے جو انہوں نے خریدی ہے اللہ کے میثاق کو توڑ کر اور اللہ کی کتاب کو بیان نہ کر۔ 188، اب اللہ میرے ذمہ کام لگائے، میرے ذمہ سے مراد مثلا میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، میرے ذمہ کام لگائے، مجھے پتہ چلے کہ اللہ دینی طالب علم سے یہ تقاضا رکھتا ہے بڑے کھلے واشگاف الفاظ میں، اور میری تقریر میں اس کی جگہ ہی نہ ہو یا بہت کم ہو، جبکہ میری اصل ذمہ داری اسے بیان کرنا۔ توجہ فرمائیں، اور میری ذمہ داری ہے فرامین محمد و آل محمد بیان کروں، لیکن یہ دیکھ کر کہ اللہ کی کتاب کے خلاف تو نہیں ہے، اس طرح بے حساب والی چیزیں نہ بیان کروں۔ میں دیکھ لوں اللہ نے اس کے موضوع میں، اللہ نے تو کہا کہ اس حدیث کو عنوان دیا ہوا ہے انبیاء کے ساتھ بغیر حساب کے جائیں گے، تو قرآن کہہ رہا ہے میں تو نبیوں سے بھی حساب لوں گا، تو کس کی سننی ہے؟ آیا اللہ کے نبی یہ فرمان فرما سکتے؟ نہیں فرما سکتا۔ جس نے اپنی زبان سے قرآن اللہ سے لوگوں تک پہنچایا وہ کیسے اس قرآن کے خلاف؟ نبی اکرم کا فرمان ہے، دو فرامین ایسے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَمَانَ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کو کیا مشکل ہے کہ وہ بات کرے، اس قرآن کے خلاف بات کرے جس قرآن سے اللہ نے اس کی ہدایت کی ہے، اس قرآن کے خلاف بات کرے اللہ کے رسول کو کیا پرابلم ہے؟ لہذا مت قبول کرنا کوئی ایسی بات جو اللہ کے رسول کی بات کے خلاف، مت قبول کرنا۔ آپ کوئی قبول کرے یا بغیر قرآن کو دیکھے دبی رکھے، وہ خود ذمہ دار ہے، نہ اللہ ذمہ دار ہے نہ اللہ کا، اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، خاص طور پر وہ جو دین بتانے والی کرسی پہ چڑھ کے بیٹھتا ہے۔ لہذا میں جب اپنے محرم کا عشرہ تیار کروں تو میری توجہ ادھر نہ ہو نعرہ کہاں پہ لگوانا ہے، کیسے لگوانا ہے، میری توجہ اس طور پہ میں نے خلاف قرآن کی بات نہیں کرنی۔ میں قرآن بھی ایک بار پورا پڑھا، دیکھا جو میں نے مواعظ مجلسوں کے لیے تیار کی ہے اس میں سے کوئی بات اللہ کی آیات کے خلاف تو نہیں، تب مجلس ہے، ورنہ وہی وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ آیت نمبر 188 اللہ فرماتا ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، اے رسول گمان بھی مت کرنا ہرگز، لا تحسبن، یہ پھر نون تاکید،
ہرگز گمان مت کرنا الذین یفرحون بما اتوا، کہ جو لوگ اس بات پر بڑے خوش ہیں جو انہوں نے کیا ہے. غور سے سنیے گا تاکہ سمجھے. اے رسول گمان بھی مت کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے جو کیا ہے جو کر رہے ہیں اس پہ خوش ہیں. ساڈے ورگا تے خطیب ہی کوئی نہیں، ساڈے ورگا تے بلبل گلستان ہی کوئی نہیں، ساڈے ورگا تے شاعر مغرب ہی کوئی نہیں. مشرق والا تو وہ تھا، اس کے مغرب کیا ہے. خوش ہے جو کر رہے ہیں اس پہ خوش ہے. اللہ کی کتاب کا سر پتہ ہی کوئی نہیں، جس کا عہد لیا گیا تھا کہ تم اگر دین بیان کرنا ہے تم اللہ کی کتاب بیان کرو، وہ کرتے ہی کوئی نہیں. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، گمان بھی مت کرنا ان کے بارے میں کہ جو بڑے خوش ہیں. یفرحون بما اتوا، جو کام انہوں نے کیا ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور ان کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ اس بات پر ان کی تعریف کی جائے جیڑی انہوں نے کی کوئی نہیں. اس کام پہ ان کی دست بوسی کی جائے جو اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے کیا ہی نہیں وہ کام جو اللہ نے ذمہ لگایا تھا. دست بوسی کا بڑا شوق ہے، گردن بوسی کا بڑا شوق ہے. میں مسجد میں گھسوں ہر کوئی کھلو جائے، اس کا بڑا شوق ہے، اس پہ بڑے خوش ہیں. ساری بڑی ویلیو بڑھ گئی، میں بڑا خطیب ہوں، لیکن جو اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی وہ کی کوئی نہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، توجہ سے سنیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ اس بات پہ ان کی تعریفیں کی جائیں جو انہوں نے نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ اللہ کی کتاب میں بیان کی جس کا میثاق لیا گیا تھا کہ تم لوگوں کو میری کتاب بیان کرو گے، وہ کی کوئی نہیں. بڑے خوش ہیں، اسی بڑے بڑے ساڈا بڑا نام نکل گیا، بات بین الاقوامی خطیب. اللہ تعالیٰ فرما رہے اے رسول گمان بھی مت کر. کس بات کو گمان بھی ان کے بارے مت کرنا؟ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، گمان بھی مت کرنا کہ یہ عذاب سے بچ گئے. بڑے لوگ آگے پیچھے چل رہے ہیں کہ گمان بھی مت کرنا بچ گئے عذاب سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب. یہ ٹون ہے، یہ لہجہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب کے بارے میں. فرامین اہل بیت، آپ جائے اصول کافی کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیں. شیخ کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ اصول کافی کے مقدمے میں چند روایات لے کر آئے. بس میں بات تمام کروں. ان روایات کا نچوڑ ایک مثلا آپ کو ایک مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں من لم یأخذ امرنا من القرآن، یہی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اس کو اور آیات قرآن جو میں نے آپ کو سنائی ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ امام کا فرمان سنیں. فرمایا من لم یأخذ امرنا من القرآن، جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ لیا. بولا قرآن میں تو اللہ کا امر ہے، تھوڑا تے کوئی نہیں، تھوڑا تے حدیث ساری کتاب ہے. یہی تو وہ فرما رہے کہ حدیث لے رہے ہو لیکن قرآن سے تم نے لے لی. کیسے؟ اس کے خلاف نہیں لے. من لم یأخذ امرنا من القرآن، جس نے قرآن سے نہ لیا ہمارے امر کو، لم یتنکب الفتن، وہ فتنوں سے نہیں بچے گا، وہ گمراہیوں سے نہیں بچے گا جس نے اللہ کی کتاب سے ہمارے امر کو نہ لیا. میں اس کو اپنے الفاظ میں اگر کہوں آسان کرنے کے لیے تو وہ یوں ہے کہ جب آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہو نا، مثال کے طور پر کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی. تو ایک دفعہ یہاں پہ رکے اور کہے اللہ یہ فرما رہا ہے، اس کے ساتھ اضافہ کرے، ایڈ کرے کیا؟ بس اللہ کے رسول کا بھی یہی فرمان ہے، بس میرے مولا علی کا بھی یہی فرمان ہے، بس امام حسن اور حسین کا بھی یہی فرمان ہے. یہ تو 100% کنفرم ہے کہ ان سب کی یہی بات ہے، لیکن جو دوسری کتاب میں نے پڑھا ہے وہ 100% کنفرم نہیں ہے. تو اگر اس میں اور اس میں آپس میں ٹکراؤ ہے
تو یہ والا صحیح ہے وہ والا صحیح، اس لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی ایک بات کرے اور پھر خود ہی اپنی بات کے خلاف کرے۔ توجہ فرما رہے؟ ائمہ کو معصوم ہم کس لیے کہتے ہیں؟ وہ اللہ کا دین بتانے میں یا اللہ کے دین پر عمل کرنے میں خطا نہیں کرتے، اس لیے معصوم ہے، نہ کہ اللہ کی کی ہوئی باتوں کو بدل دیتے۔ تو آپ سمجھے کہ اللہ کی کتاب کی امپورٹنس ہماری زندگیوں میں کتنی ہے۔ جو کچھ ہم سنتے اپنے دماغوں میں اسے فلٹر کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کے علاوہ آپ کے پاس کوئی فلٹر نہیں، تاکہ سارے فلٹروں کا سائیوں نے بندوبست کر لیا۔ قرآن مجید کا بندوبست کیا ہے، لیکن اگر کوئی چاہے تو وہ بندوبست ختم ہو جائے گا، اور وہ چاہت کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھے جس طرح اللہ پڑھانا چاہتا ہے، جس طرح ائمہ اہل بیت نے قرآن مجید پڑھنا ریکمینڈ کیا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے تو دعائیں مانگی ہیں، سکھائی ہیں ہمیں، اے پروردگار میں جب قرآن کو پڑھوں تو میری قرات کو ایسی قرات نہ بنانا جس میں کوئی غور و فکر نہ ہو۔ تو قوم ساری کی قرات ویسی ہوئی پڑی اور پرواہ بھی کوئی نہیں، مطمئن ہے۔ میں اپنی رائے میں نے نوٹ اور بھی چیزیں کی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ تمام کر ان دو آیات کی تکرار کر دو، ترجمہ میں نے بیان کر دیا، آپ خود جا کے دے سکتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں یہ علماء اہل کتاب کے بارے میں، لیکن اب یہ ہمارے بارے میں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہیں سے میں بات کو جوڑتا ہوں۔ میں نے کہا آیت نمبر 110 میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور کتنا خوبصورت ہے اللہ کا کلام، اور کتنا دل نشین ہے اللہ کے حسین کا کلام۔ اللہ کی کتاب کیا فرما رہی ہے؟ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس۔ خروج عربی زبان میں قیام کے لیے بھی استعمال ہے۔ حسین نے قیام کیا، حسین نے خروج علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے خارج کیا گیا، لکھا تم گھروں میں بیٹھنے والے نہیں۔ کیا کرتے ہو تم باہر نکل کر، جس کی وجہ سے تم خیر امت ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کا ایجنڈا زمین پر نافذ کرنے کے لیے تم کام کرتے ہو۔ تو میرے مولا حسین بھی جو اپنے قیام کی، مولا کا اپنا کلام جو کتابوں کے ذریعے، روایات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، بڑا مشہور ہے، آپ سب آپ علماء سے سننے والے لوگ ہیں، آپ نے سب سنا ہو۔ اس میں بھی لفظ یہی ہے، خروج والا، انی لم اخرج، میں نکلا تو ہوں لیکن اس لیے نہیں نکلا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالم، کسی دکھاوے کے لیے، کسی تکبر کی وجہ سے، کسی فساد کے لیے، کسی ظلم کے لیے میں نہیں نکلا۔ یہ اس لیے کہ یہ سارے الزام اس وقت کی پروپیگنڈا مشینری جو لگا رہی تھی امام حسین پہ، کہا میں اس لیے نہیں نکلا۔ نکلنا تو ضروری ہے، خیر امت ہے اس لیے کہ نکلنا ہے۔ جب زمانے میں گڑبڑ ہو جائے معاشرے میں،
نکلنا ہے. یہ تو امت سے کہا گیا تم نے نکلنا ہے, تو جو امت کا سردار ہے اللہ کیا, وہ کیوں نہیں نکلے گا؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ, کہ وہی اخرجت والا لفظ ہے. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ, اور میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں, لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ. الفاظ دیکھیں, مماثلت دیکھیں. اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ, اس خروج سے, اس قیام سے میرا ارادہ کیا ہے؟ امر بالمعروف, وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائی سے روکنا. وہ مجلس کہلا سکتی ہے جس میں امر بالمعروف کا نہ کرنے والا بات کرے نہ سننے والوں کو پتا ہو, اور وہ بھی سارے گنتی ہوتے جائیں. یہ کمال ہے بعض لوگوں کا, اس کا امام حسین سے تعلق نہیں. انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي رسول الله وابي علي ابن ابي طالب. اور یہ کام کر کے میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں. اور ہمارے لیے بھی کیا ہے, اللہ نے کیا ریکمنڈ کی, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو حسین مدینے سے نکلے, اپنے جد کی سیرت پر چلے. جد نے دین کے لیے مکہ چھوڑ دیا تھا, بڑا پیارا تھا مکہ رسول اللہ, اور حسین کو مدینہ بڑا پیارا تھا, حسین نے مدینہ چھوڑا. داستان آگے بڑھتی ہے کیونکہ آغا علی رضا کے بھائی کی وفات ہے. تو میں بھی امام حسین کے بھائی کا ہی تھوڑا سا تذکرہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں. حسین کے ساتھ کربلا میں ان کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے ابو الفضل العباس. طولانی نہیں کروں گا, بس دلوں پر ایک کیفیت بن جائے انشاءاللہ کافی ہے. خدا جانے جب سب شہید ہوتے رہے, پہلے اصحاب اور پھر بنو ہاشم کے لوگ, اگر امام حسین کے امر کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید سب سے پہلے عباس شہید ہوتے. تو عباس دیکھتے بھی رہے اور صبر بھی کرتے رہے, اور وہ وقت آ گیا کہ جب امام حسین کی ساری فوج شہید ہو گئی. سر جھکا کر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اپنے اس بھائی کے پاس آئے جسے عباس بھائی نہیں کہتے تھے, آقا کہتے تھے, سردار کہتے تھے. بی بی ام البنین نے یہ تربیت فرمائی تھی اپنے بچے. اجازت مانگی, کہا گیا کہ آپ تو میری فوج کے سالار ہیں. خدا جانے کس طاقت سے ابو الفضل العباس نے حسین سے کہا ہوگا کہ مولا اب تو وہ فوج رہی ہی نہیں جس کا میں سالار ہوں. ابھی گویا یہ گفتگو ہو رہی تھی, اذن طلبی ہو رہی تھی کہ ایک خیمے میں سے بچوں کی پیاس کی آواز بلند ہوئی, العطش العطش. اب جب حسین نے اجازت دی تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ عباس اگر جانا ہی ہے تو اگر ممکن ہو سکے تو ان پیاسے بچوں کے لیے پانی لانے کی کوشش کرو. مومنین, یہ وہ جملہ تھا جس نے عباس کو پھر کھل کے جہاد نہ کرنے دی, کیونکہ توجہ ساری کس طرف تھی کہ کسی طرح امانت کو خیموں تک پہنچا دو. مشکل ہو گیا عباس کے لیے, ورنہ عباس کو کس چیز کی پرواہ ہوتی. تو مقاتل نے لکھا کہ دشمنوں کے لوگوں نے بھی بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ ابو الفضل العباس اپنے گھوڑے کو لے کر آئے, بہت سارے لوگ دریا کی حفاظت کے لیے کہ کوئی نہ آ سکے جمع تھے, ایسا حملہ کیا سارے بھیڑ بکریوں کی طرح گھاٹ چھوڑ کر بھاگ گئے. عباس نے اپنے گھوڑے کو پانی میں داخل کیا. جب کافی حد تک پانی کے اندر جا چکے, کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے, ہم نے دیکھا
کہ عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی بھرا، لبوں کے قریب لائے لیکن پھر پانی واپس پھینک دیا، شدت کے پیاسے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں کیا، لیکن جب عباس باہر نکلے اور پھر عباس کی آواز جب ہم نے سنی تو جو انہوں نے ان کی زبان سے جو بات نکل رہی تھی، تب ہم نے سمجھا کہ عباس نے پانی کیوں نہیں پیا، کیونکہ عباس بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ عباس یہ بڑا کیسے ہو سکتا ہے کہ زہرا کا لال پیاسے لبوں کے ساتھ اپنی شہادت کا منتظر ہو اور تو یہاں ٹھنڈے پانی کے گھونٹ بھر لے۔ نہیں عباس، وفا کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہو اور تو دریا سے پانی پی رہا ہو۔ بس مشکیزہ لے کے چلتے چلتے بس میں تمام کروں، چلتے چلتے ایک دفعہ صدا بلند ہوئی کہ اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے تو بھی میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا۔ کچھ دیر بعد بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اب جب گھوڑے سے زمین پر گرے، ایک دفعہ اپنے بھائی حسین کو آواز دی، حسین جھپٹ کر عباس کے پاس پہنچے، عباس کو بہرحال زمین سے جب اٹھانے لگے، عباس نے محسوس کیا حسین مجھے بلند کرنا چاہتے ہیں گویا، تو حسین سے کہا کہ میرے بدن کو لے کر خیموں میں نہ جائیے۔ کیوں یہ کہا؟ انسان سوچ سکتا ہے کہ آپ کی سکینہ نے مطالبہ کیا تھا، شاید وہ بچوں سے کہہ رہی ہوگی میرا چچا بڑا بہادر ہے، اس نے کہا پانی لائے گا تو وہ ضرور پانی لائے گا، اور اب اگر اس مشکیزے کے ساتھ جس کا پانی بہ چکا میں خیموں میں جاؤں گا، میں کس طرح حسین آپ کی سکینہ سے نظریں ملاؤں گا؟ میرے بدن کو یہی چھوڑ دیجئے، مجھے خیموں میں لے کر نہ جائیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہمارے اس ذکر کو، اس عبادت کو، اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے عزیز مرحوم مغفور سید تہذیب الحسنین کے درجات آخرت کو بلند فرما۔ پروردگار جوار محمد و آل محمد اور شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ پروردگار تمام مومنین، طلاب، علماء کرام جنہوں نے اس مجلس ترحیم میں شرکت فرمائی، پروردگار اس کی احسن الجزا ان سب کو عطا فرما۔ پروردگار جو گفتگو اس مجلس میں کی گئی اس میں اگر کوئی کمی بیشی خطا ہے اپنے لطف سے اسے معاف فرما، اور جو باتیں صحیح ہیں پروردگار اس سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام مومنین جنہوں نے شرکت فرمائی، حاضرین تمام، پروردگار ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کے حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔